بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور جینے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بارے میں انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سالہ سال سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تھے۔ اس وقت وہ چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا، وہ سب بہت حیران ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کے پاس جائیں اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں میں دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے ستور سے ملاقات کا حال سنایا، دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبان میں سنا تھا وہ سب کچھ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔
اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل سے کہا، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی، انہیں قریش کے سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت ممبا کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کریں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً بتایا بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منبیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد عروہ بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن مالک سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح حالہ نامی شخص سے ہوا تھا، ابو حالہ نامی شخص سے ہوا تھا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا ارادہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا اس کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 20 جوان اونٹنیاں تھی۔ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے ایک یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ۔